بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رافضی چھوٹا ہو، بڑا ہو یا درمیانے سائز کا، ہر رافضی جدھر اسے موقع ملے گا ایک بات وہ ضرور بیان کرتا ہے جی، اور وہ بات یہ ہے کہ سیدہ حق لینے گئیں اور انہیں حق نہیں دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے کچھ رافضی بات کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جی جب حق آج کیسے بہنوں کو حق مل سکتے ہیں، حق خوری تو بڑی دیر کی سٹارٹ ہوئی ہے کہ کبھی ان کی کالا کوٹ پہنے کو خاتون کسی ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے ایسی بات کر دیتی ہے۔ ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو۔ تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی۔ اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں، آئی ڈیم کیا۔ اور کبھی ان کے ذاکرین جو ہیں وہ رلانے کے لیے لوگوں کو کہ اتنی دیر تک اپنے دربار میں کھڑا رکھا گیا اور دربار جائیداد تو چٹے نہیں ہوئے، بحث تو چٹے ہوئے، آئے کتوں آئیے میرے گھروں تک بحث کر رہے ہو۔ کبھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ وہ وہاں پہ حق لینے تو گئی نہیں تھی، وہ وہاں پہ کافر کرنے گئی تھی۔ اپنے حق والی آیتیں پڑھی جس سے بی بی کا حق ثابت تھا، فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ اور اس طریقے کی باتیں آگے سے بک دی جاتی ہیں۔ جواب کے اندر اہل سنت کے لوگ، اہل سنت کے علماء اور میرے جیسے طلباء وہ یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق نہیں دیا، ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے حق نہیں دیا، مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے۔ عثمان غنی نے حق نہیں دیا، ایک لمحے کے لیے ہم یہ بات آپ کی مان لیتے ہیں۔ لیکن سوال تو پھر پیدا ہوگا کہ پھر مولا علی نے حق کیوں نہیں دیا؟ سیدہ تب موجود نہیں تھی دنیا کے اندر، تو بات یہ ہے کہ وہ سیدہ کا حق تھا، وہ اسے لے کے بچوں میں تقسیم کرتے کہ بھئی یہ تمہاری ماں کی وراثت تھی، خود اس کا جو ہے وہ اپنے پاس بھی شیئر رکھتے کہ بھئی یہ میری بیوی کی وراثت تھی جو کہ اب میرے پاس آئی ہے۔ حضرت علی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اس چیز کے حوالے سے شیعہ سے جواب بن نہیں تھا پاتا ہوتا، لیکن جھوٹ کے ماہر جناب آصف علوی صاحب نے اس چیز کا جواب دیا اور بڑی دلیل کے ساتھ انہوں نے بات کی، یہ تو کہنا پڑے گا۔ انہوں نے قول پیش کیا امام ششم، جنہیں وہ امام ششم کہتے ہیں، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس قول کے اندر وہ کہتا ہے جی کہ امام جعفر سے پوچھا گیا کہ بھئی وہ فتق جو ہے وہ سیدہ پاک کے حوالے سے مولا علی نے کیوں نہیں لے لیا، اور بعد میں اس چیز کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں جی کہ امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت کا ایک مزاج ہے کہ وہ چیز جو ہم سے ظلماً چھین لی جائے ہم واپس نہیں لیتے کہ کہیں چھیننے والے کا عذاب کم نہ ہو جائے۔ ذرا بات ان کے منہ سے بھی آپ سن لیں۔ میں جواب دوں گا نا تو ایک دوسرا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر یہ نہیں تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ کیوں نہیں؟ معصوم کے جواب میں یہ معجزہ ہوتا ہے کہ معصوم کے جواب کے بعد کوئی بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ معصوم جواب سوال کے ساری جہتیں دیکھ کے دیتے ہیں۔ اب میں جواب معصوم پڑھوں گا، یہ کسی مولوی کی تحقیق نہیں ہے، یہ منزل تسلیم والے کا فیصلہ۔ اتنا جامع جواب ہوگا کہ آپ کو دوسرا سوال ذہن میں آئے گا ہی نہیں۔ سرکار ششم سے پوچھا کہ مولا فتح امیر المومنین نے اپنے دور میں کیوں نہیں دیا؟ میں بالکل وہ لفظ استعمال کروں گا جو امام نے کیا۔ امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلماً چھین لی جائے ہم دوبارہ اس پہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے۔ آصف علوی صاحب کہتے ہیں جی کہ معصوم کی بات کی ایک شان ہوتی ہے کہ ہم بات کریں تو آگے پھر یہ کیوں ہوا، پھر وہ کیوں ہوا، پھر یہ کیوں ہوا، یہ پیدا ہو جاتا ہے۔
لیکن معصوم کی بات کی یہ شان ہوتی ہے کہ پھر آگے سے یہ کیا ہوا، وہ کیوں ہوا، یہ چیز پیدا نہیں ہوتی. یہ بات انہوں نے کی. حضرت گزارش یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے پیش کی ہے، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، وہ تو اس میں بھی پیدا ہو گیا، اور وہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی چیز ظلماً اہل بیت سے چھین لی جائے تو اسے واپس نہیں لیتے. تو آپ یہ رہنمائی کیجئے کہ مولا علی سے خلافت ظلماً چھینی گئی تھی یا نہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اور پھر جب مولا علی نے وہ خلافت واپس لے لی، یعنی کہ چوتھے خلیفہ علی بن گئے، تو پھر آپ یہ رہنمائی کیجئے کہ اب آپ کی کون سی والی بات کو ہم صحیح مانیں اور کون سی والی کو غلط مانیں. یا تو ظلماً ان سے چھینی نہیں گئی تھی، اور یا پھر یہ جو آپ نے بات اب والی بیان کی ہے یہ غلط ہے. اور اس سے نیکسٹ انہوں نے اس چیز کی مثال دیتے ہوئے ایک اور بات بیان کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا اس کے اوپر ابو لہب نے قبضہ کر لیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس تشریف لائے تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ محبوب پیارے کیا آپ وہ گھر واپس لیں گے؟ تو اس کے جواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منسوب کر کے اس نے یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں واپس نہیں لوں گا تاکہ ابو لہب کے عذاب میں کمی نہ ہو جائے. میں سنی کتاب سے ریفرنس دیتا ہوں. رسالت امام جب مکہ میں رہتے تھے تو اپنے ابائی گھر جو جناب عبد المطلب اور عبداللہ کا تھا اس میں رہتے تھے. رسالت امام نے مکہ چھوڑا، مدینے چلے گئے. ابو لہب نے نبی کے خاندانی گھر پہ قبضہ کر لیا. نبی ہجرت کر کے مدینہ سے واپس پھر مکہ میں. جب فتح مکہ میں نبی پہنچے، فتح مکہ میں نبی نے پہنچے تو نبی سے کہا یا رسول اللہ وہ جو آپ کا آبائی گھر تھا کیا اس کا قبضہ واپس نہیں؟ نبی نے فرمایا نہیں، میں ابو لہب پہ لعنت کو روکنا نہیں چاہتا. اب یہ ویسے ابو لہب وہی ہے جس کے عذاب کے اندر کمی ہوتی ہے. کب؟ جب وہ پیر کا دن آتا ہے تو انگلی سے رطوبت جو ہے وہ نکلتی ہے تو اسے وہ چوستے ہیں، جس کے بعد انہیں کچھ ریلیف جو ہے وہ فیل ہوتا ہے. خیر ہم اس طرف بات کو نہیں لے کے جاتے، اسی چیز کے اوپر رہتے ہیں. اب یہ سٹوری بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس طریقے سے ارشاد فرمائی اور کہا کہ یہ جو ہے وہ ہماری اہل سنہ کی کتابوں کے اندر ہے. پہلی بات یہ کہ جو نارمل روٹین ہے شیعہ کی کہ بس ایک باری مجمع اٹھانا ہے اور جتنا لمبا پھینکیں گے، جتنی لمبی پھینکیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ مجمع اٹھے گا، اور ہمیں صرف اسی حد تک عرض ہے، دلیل اور یا ریفرنس دینے کے حوالے سے تو کوئی بات چیت ہے ہی نہیں ادھر. یہ جو بات آپ نے بیان کی ہے یہ کسی بھی جگہ کے اوپر نہیں ہے، اور جو بات ہے وہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں. بخاری کی حدیث نمبر 1588 اس کے اندر یہ بات جو ہے بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف واپس آئے تو اسامہ بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مکہ میں اپنے گھر میں قیام فرمائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم عقیل نے ہمارے لیے مکان چھوڑا ہی کب ہے، یعنی کہ سب کچھ جو ہے وہ بیچ کے برابر کر دیا. اب یہ عقیل کون تھے؟ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی. اب ہوا یہ کہ جو طالب تھے وہ پہلے انتقال کر گئے اور جائیداد جو ہے وہ عقیل کے پاس جو ہے وہ آ گئی. اب جب جائیداد حضرت عقیل کے پاس آئی تو کیونکہ حضرت جعفر اور مولا علی انہوں نے کوئی حصہ نہیں دیا اور خود اس کو سیل وغیرہ کر لیا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عقیل بھی مسلمان ہو گئے. اب یہ عقیل کون ہے؟ یہ حضرت مسلم بن عقیل کے والد ہیں، وہی حضرت مسلم بن عقیل جنہیں حضرت امام حسین نے اپنا سفیر بنا کے کوفہ اپنے سے پہلے بھیجا تھا کہ حالات وغیرہ کو وہ دیکھیں. یہ حضرت عقیل ان کے والد گرامی ہیں. تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا علی نے اور حضرت جعفر نے
جب بعد میں حضرت عقیل سے وہ جائیداد واپس نہیں لی تو کیا نعوذ باللہ یہ سب بھی یہی چاہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت عقیل کے اوپر عذاب کہیں کم نہ ہو جائے؟ ان چیزوں کا جواب جو ہے وہ اہل تشیع کی قوم کے اوپر ادھار ہے، ضرور بتائیے گا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔